السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل بہت سارے حفاظ کرام خطبہ اعظام تواڈے سامنے گلاں کر رہے سن، اپنے اپنے موضوع کے اندر انہوں نے الحمدللہ بہت اچھا بیان کیا۔ میرے تو قبل کسی تعارف کی محتاج نہیں، شخصیت خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ نعیم العطیق حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے۔ تواڈے سامنے بڑے بندے نے گلاں کیتیاں ہیں، میں شروع تو گل یہ کرنا چاہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میں تمہیں کیا ایسی گل نہ دساں جس کی وجہ نال تسی آپس میں محبت پیدا کرنا لگ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جی کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام عام کرو۔ تو اس وجہ سے میں سلام کیا سے میں کہا چلو تمہیں نال حدیث سنا دیئے، میری وجہ تو نہیں، حدیث کو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلام سے جواب دیو، انشاءاللہ تمہیں یہ سوال ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ مڑ مڑ کے دھونے ہتھاں کدی من وے اپنا دھو لیا کر، ان ہاسے عابد چنگے نہیں کدی کلیاں بہ کے رو لیا کر، تے صلہ رحمی کبھی نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر، مطلب ہوئے تے ہو لینا کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر۔ لگتا تمہیں گل سمجھ نہیں آئی، ایتے میں ایک دو اشعار سنا کے انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب اعلیٰ صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں آقا نے سوارے ہیں، سب اعلیٰ صحاب نبی اللہ کے پیارے
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو کروں گا، ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے سورہ زمر آیت نمبر 53 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ موضوع ہے نیکی ایک سویرا، گناہ ایک اندھیرا ہے۔ نیکی کرن دی وجہ نال بندے دے اندر چہرے تے تر و تازگی پیدا ہوندی ہے۔ نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے دے اندر خوشحالی پیدا ہوندی ہے، بندے نوں دلی طور تے سکون آندا ہے، بندہ خوش باش ہوندا ہے، پریشان نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ دی اس بندے تے رحمتاں نازل ہوندیاں ہیں۔ ہن تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ جڑے بندے گناہ کر کے گناہاں دے اندر لت پت ہو چکے ہیں، سدا تو گناہ کر رہے ہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا میری رحمت بہت وسیع ہے، یعنی اس کو مراد ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو استغفار کریے، توبہ کریے۔ دوسری دلیل سنو، سورہ نوح 29واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کو بخشش طلب کرو۔ اسی سوال کرتے ہیں، سانوں بھی بندہ سوال کرے گا، اسی بخشش اللہ تعالیٰ طلب کریں گے، لیکن سانوں انعام ہی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے کو استغفار کرو گے نا، موسلا دار بارش آئے گی۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تانوں اولاد منگن کی ضرورت نہیں پے گی، اللہ تعالیٰ کو تانوں مال منگن کی ضرورت نہیں پے گی۔ جب تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تم خود بخود سارا کچھ انعام دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی ہن سانوں چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ کو بخشش طلب کریے، اپنے گناہاں دی معافی منگیے۔ اس وجہ سے میں کہنا نیکی ایک سویرا، گناہ ایک اندھیرا ہے۔ گناہ کرن دی وجہ نال انسان دا زندہ دل میں مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں دلیلیں دے کے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، جڑے تہاڈے جسم کے اندر ایک چھوٹا یا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تو پورا جسم ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ کہنا ہے الا وهي القلب، فرمایا تہاڈا دل ہے، اگر تہاڈا دل ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ یعنی مثال تو میں اس طرح دماغ میں ایک گلاس لے لو، اندر اندر تسی پانی ڈال دو، پانی سارا سفید ہوئے گا نا، سارا سفید ہوئے گا۔ اگر ان کے اندر تسی تھوڑی جی پیپسی کی بوتل ڈال دو خراب ہو جائے گی، سارا کچھ سیاہ ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ جڑا دل ہے یہ اندر ذرا بھی کوئی چیز پیدا ہو جائے گی، ذرا بھی خرابی آ جائے گی، فرمایا یہ کی ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جانے یہ پاک کرنے کا طریقہ کی اللہ تعالیٰ دے ذکر۔ ہوں کوئی بندہ کہے کہ میں نے جناب ذکر اذکار کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، استغفر اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا ذکر اذکار کرتے رہا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میں نے تقوی والے دل عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بہت سوچو بڑا تقوی والا دل ہو سکتا ہے نہیں نہ ہو سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ کاش یہ دعا سانوں بھی یاد ہوں، یہ دعا سانوں بھی یاد ہوں۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد کریا کرو اور نال استغفار بھی کریا کرو۔ آئیے میں چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم
ساڑیاں دل لے سندا کوئی نہیں نا ایسی گل کوئی نہیں آ میں تینوں دلیل دیواں اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے میں انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دیاں اگر بندہ خلوص دل نال اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لے خلوص دل نال اللہ تعالیٰ کو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کو استغفار کر لے پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ وہ دے گناہ بھی معاف کر دیں گے جڑے گناہاں نوں انہوں نیکیاں دے اندر تبدیل بھی کر دیں گے آئیے قرآن کا دوسرا مقام سنیے سورہ نو سپارہ نمبر 29 اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ فرماندے نے میں جو استغفار یا بندہ کر دیں اللہ تعالیٰ کو استغفار بھی کر دیں وہ دا انعام بھی ملے گا اللہ فرماندے نے میں موصلہ دار بارش بھی عطا کراں گا اس بندے نوں مال بھی دیواں گا اس بندے نوں اولاد بھی دیواں گا آگے چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ادھر میں تمہیں ایک حدیث سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون آدم دی ساری اولاد ہی خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جڑا بندہ گناہ کر کے گناہوں تو توبہ کر لینا ہے ہن یہ بندہ ہن سارے مجمع دے اندر یہ بندہ بیٹھے یہ بندہ سوچے کہ یار حدیث مولویوں واسطے نازل ہوئی ہے کیا یہ حدیث پڑھے لکھے بندے واسطے نازل ہوئی ہے کہ جناب مولوی غلطی کرے انہوں اتنی بڑی گلا مولوی کا کام کی ہے نہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون یہ وچ مولوی بھی آندا ہے یہ وچ عام بندہ بھی آندا ہے یہ وچ ہر بندہ آندا ہے کہ جڑا بندہ گناہ کر لے اس گناہ تو وہ حل بہترین حل پہلے نمبر تے کہ ہر بندہ گنہگار ہے ہر بندے کو غلطی اس کو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دسیا کہ چھوٹی جی غلطی کرے گا بڑی غلطی کرے گا چھوٹی غلطی کرے گا مولوی بڑی غلطی کرے گا تو جناب بعد بہت زیادہ اشارہ جائے گا نا یہ کوئی قید نہیں ہر بندہ گناہ گار ہے اسی ایک دن بیٹھے سی اسی سوال کیتا ساڈے استاد جی فرمان لگے فرماندے عبد المنان رحمہ اللہ نور پوری رحمہ اللہ تسی نام سنیا ہوئے بنا دا وہ چہرے تے پردے تے قائل نہیں سی آخر کیڈی بڑی گل ہے ہر بندہ سوچدا یار چہرے تے پردہ عورت واسطے چہرے تے پردے تے قائل نہیں سی اسی پوچھا استاد جی اتنے بڑے عالم انہوں نے انی گل نہیں سمجھ نہیں سی کہ چہرے کا پردہ بھی ہے نہیں ساڑھے استاد جی کہنے لگے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالماں تو اتنی غلطیاں کہاں کرواندے نے اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے ہیں کوئی بندہ بھی گناہ تو پاک کوئی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے گناہوں کو چھپانا چاہیے اگر کوئی بندہ گناہ کر لے غلطی کر لے علیحدہ ہو کے سمجھا دے نہ کہ سارے بندے میں بیان کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جڑا بندہ بندے دے گناہاں تے پردہ پاندا ہے نا اللہ تعالیٰ دے آخرت والے گناہاں تے پردہ پائے گا ایک اور حدیث ہے آخرت دے میں ایک آخری بات گل کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا صحیح مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت دے دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عدالت لگی ہوئے گی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو آ جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھن گے بندے گناہ کیتا کہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے دے تے اپنے چہرے دے تے اس بندے دے چہرے دے تے جناب چادر ڈال لین گے اس بندے نے پوچھن گے بندے فلاں گناہ بھی کیتا سی وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی کیتا سی اے فلاں گناہ بھی کیتا سی وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی یہ بھی کیتا سی اللہ تعالیٰ فرمان گے بندیا جڑے تو سارے گناہاں دا اقرار کیتا اس گناہ دی وجہ تو میں تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ دینا یہ سرٹیفکیٹ کیویں ملن گے یہ اس طرح ملن گے اسی دنیا تے رہ کے اگر کسی بندے دی پردہ پوشی کران گے اگر اسی دنیا تے رہ کے کسی بندے کے جناب ایباں تے پردہ چھپاواں گے تفسیر ابن کثیر دے اندر روایت آندی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرآن مجید دے اندر تفسیر ابن کثیر علامہ مرضی رحمہ اللہ فرماندے نے ایک بندہ جناب جزیرے دے اندر رہ رہے ہیں وہ جزیرے دے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں 500 سال زندگی بسر کر دیتی جتنے بھی ہوتی زندگی
حساب و کتاب ہوئے گا وہ ایک آنکھ دا پلڑا پاری ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمان کے فرشتے حکم دیں گے اس بندے کو جہنم کے اندر سڑ دیتا جائے. وہ جو بندہ جہنم پر جا رہا ہوئے گا کبھی اللہ تعالیٰ ویکھ رہا ہوئے گا کبھی جہنم پر ویکھ رہا ہوئے گا. اللہ فرشتے حکم دیں گے انہوں واپس لے آؤ. اللہ فرمان کے بندے کی معاملہ ہے تیرا کی مسئلہ ہے تیرا کی معاملہ ہے تو کبھی میرے وال ویکھ رہا کبھی جہنم وال ویکھ رہا سی. وہ کہتا اللہ جی میں تیرا دنیا کے قرآن سنیا کرتا سی. اللہ فرمان کے کی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ جی میں تیرا دنیا تے قرآن سنیا کرتا سی. جڑا بندہ اللہ کی رحمت تو نا امید نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انہوں کر کے جہنم دے اندر نہیں سٹن گے. یہ سانوں بھی ایسا اگر اسی چاہیے اگر اسی بھی چاہتے ہیں اگر یہ رحمت سانوں بھی مل جان یہ معاملہ کی ہوئے گا. یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت کیویں ملن گیا یہ علماء دے نال قریب ہون واسطے ملن گیا یہ استاداں دے قریب ہون نال ملن گیا. اسی یہ نہیں سوچتے جناب بندہ یہ سوچے اے مولوی نے تو فلاں غلطی ہے اے مولوی نے تو فلاں گناہ ہے میں تے کوئی نہیں جانتا. نہیں میرے بھائی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ایسے قربانی تے اپنی اکھاں نال ویکھیا لوگ سیوا کر رہے سی بچڑے نوں سیوا کر رہے سی مولوی دا انتظار کرتے پئے سی. یقین جانو اس کی کہڑی ضرورت پئی ہے مولوی دی. اس تو مراد یہ پتہ لگتا ہے ہر بندہ گنہگار ہے. سانوں علماء دے قریب ہونا چاہیے. جنہ بندہ علماء دے انہیں دین دے جناب جتنے بھی طالب علم نے انہاں دے قریب ہوئے گا انشاءاللہ تمہیں فائدہ ملے گا. گناہ ہر بندہ کرتا ہے لیکن ہمیں تمہیں فائدہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کے کائنات کا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کو دعا کرو جو کہ سوئیں اللہ تعالیٰ اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.